أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی رب ذوالجلال وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہوں سید المرسلین خاتم النبیین پیارے محبوب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندے اور اللہ کے آخری رسول ہیں۔ عزیزان گرامی، دین کا مسئلہ، دین کا معاملہ یہ بڑا ہی احتیاط کا متقاضی ہے، نازک معاملہ ہے۔ دنیا کے کسی چیز کے بارے میں اگر ہم سے کوئی سوال کیا جائے تو ہم کھل کر اس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور وہی رویہ، وہی انداز ہم دین کے سلسلے میں بھی اپنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ دینی معاملات کے اندر انسان اپنی رائے، اپنے ظن اور گمان کی بنیاد پر کوئی بات کہنا شروع کر دے۔ ظن و گمان پر اٹکل پچو لگانے کی بجائے، لا علمی کی بات کرنے کی بجائے، انسان ایسے مواقع پر جہاں اس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، اس کو وہاں اپنی رائے بھی نہیں دینی چاہیے، اور ایسے موقع پر اپنی لا علمی کا اظہار کر دینا چاہیے، اور جو اس کا عالم ہو اس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یہ تو انبیاء کی شان، انبیاء کا مرتبہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ سے اپنی طرف سے بات کرنا شروع کر دیں، اپنی طرف سے خود اپنے ذہن اور فکر کی ظن و گمان اور تخمین کی بات اس کو دین کی بات بنا کر کے پیش کرنا، یہ انتہائی جاہلانہ اور انتہائی غلط رویہ ہے۔ اگرچہ انبیاء علیہم السلام اپنے دور کے اندر سب سے زیادہ لوگوں میں سے زیادہ علم رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انبیاء کا یہ مرتبہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے من تلقاء نفسی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں۔ وہ جب بھی وحی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں، جب بھی کرتے ہیں، دین کی بات جب بھی بتلاتے ہیں، اللہ کی ہدایت پر وحی کی روشنی میں اور وحی کے ذریعے سے بتلاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اپنی قوم کے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کو خطاب کر رہے تھے، تقریر ان کو کر رہے تھے، بڑی عمدہ وعظ و نصیحت فرما رہے تھے، رقت آمیز گفتگو تھی، دلوں پر اثر کر رہی تھی، اتنی جامع و معنی، اتنا عالمانہ و فاضلانہ خطاب کہ اس گفتگو کو سن کر کے حاضرین کے دلوں پر جو اس کا اثر پڑ رہا تھا، اس کی بنا پر ایک شخص نے، ایک آدمی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہ نبی، یہ موسیٰ، یہ روئے زمین کے سب سے بڑے عالم ہیں، کوئی شک نہیں کہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ اس نے پوچھا، موسیٰ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس موقع پر بھی اللہ کے رسول نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو جواب دیا اور یہ کہہ دیا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔
کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کے یہ دعویٰ کرے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ترنگ میں آ کر کے، جذبات میں آ کر کے نہ اس طرح کا دعویٰ کریں کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے، اور نہ ہی ایسے موقع پر جب ہمیں علم نہ ہو، جب ہمیں مسئلے کا پتہ نہ ہو تو اس میں ہم اپنی رائے دینا شروع کر دیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ موسیٰ تو نے یہ کہا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، جاؤ فلاں جگہ پر سمندری سفر، دریائی سفر کرو، اپنے علاقے سے باہر نکلو، اپنے گھر سے باہر جاؤ، مشقتیں برداشت کرو، سفر کی صعوبتیں سنبھالو، اور فلاں میرے نیک بندے سے ملاقات کر لو، وہ اس کے پاس ایسا علم ہے جو تیرے پاس نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا احساس اور ادراک ہوا کہ یہ میں نے جو بول بولا یہ بڑا بول تھا۔ اللہ عز و جل کے اس حکم کی تعمیل میں اپنے گھر سے نکلے، اپنے گھر سے اپنے ایک اور ساتھی کو ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہوئے۔ اس واقعے کا تذکرہ سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما۔ آپ گئے ادھر، سفر کیا، سمندر میں نکلے، دریا میں نکلے، اور جس مقام پر پہنچنا تھا اس مقام پر پہنچنے کی رکنے کی بجائے اس سے بھی آگے چلے گئے۔ وہ جو علامات بتلائی گئی تھیں اس موقع پر ان کو یاد نہ رہی۔ انسانی کمزوریاں تھیں کہ انسان بھول جاتا ہے، اس بھولنے کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد دلا دیا کہ اے موسیٰ، تمہارے یہ اوصاف نبی ہونے کے باوجود جو بشری اوصاف ہے تم اس سے مبرہ نہیں ہو۔ آگے چلے گئے، دوبارہ واپس آئے، اس مقام پر پہنچے، اس شخص سے ملاقات ہوئی، اور اس موقع پر جب اس آدمی سے، اللہ کے بندے سے ملاقات ہوئی تو اس کو کہنے لگے هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا خدمت گزار بن جاتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم سکھلائیں جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سب سے بڑے عالم ہونے کا دعویٰ کیا، لیکن اللہ کی ہدایت اور اللہ کی رہنمائی اور اللہ کی سرزنش کے بعد اس آدمی سے ملاقات کر کے اپنی خدمت گزاری کے لیے اس کو پیش کیا۔ اجنبی ہونے کے باوجود، جانتے نہیں ہیں کہ وہ کون ہے، لیکن اس کے آگے یہ عرض کیا، اس کے آگے یہ بات رکھی، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ یعنی دنیا کے اندر ہر عالم سے بڑھ کر کے عالم موجود ہے، اور تمام دنیا کے علم کو اکٹھا کر دیا جائے تو اس سے اوپر اللہ کا علم ہے۔ اپنے آپ کو علم کل ہونے کا نہ دعویٰ رکھنا چاہیے یا نہ دل کے اندر ایسا کوئی خیال ہی پالنا چاہیے۔ اور پھر دینی معاملات کے اندر، دین کے معاملے میں، مذہب اور وحی اور اللہ کے سلسلے میں ایسی بات منہ سے نکالنی ہی نہیں چاہیے جو وحی کے بغیر ہو اور جس کے بارے میں انسان کو پتہ نہ ہو۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی کی بات نہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ اس موقع پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دیتے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کا یہ کہنا اللہ کو پسند نہیں آیا، بلکہ یہ چیز کہ میں نہیں جانتا، جس مسئلے کا پتہ نہ ہو اس پہ اس بات کو کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم، انسان اس میں اپنی شرمندگی محسوس کرتا ہے، لیکن یہ شرمندگی والی اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ جب انبیاء اور پیغمبر یہ بات کہتے ہوں اس میں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو وہ اس میں یہ کہہ دے کہ مجھے نہیں پتہ۔ یہ اس کی شان، عزت اور مرتبے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا تھا، ان سے کہہ دیں ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین، اپنی لا علمی کا اظہار، بے مائگی کا اظہار کر دینا یہ تو نصف علم ہے۔ فرمایا گیا تھا وما انا من المتکلفین، میں اپنی طرف سے خود ساختہ بات نہیں کرتا، میری بات تو اللہ کی بات ہے،
جب اللہ کی طرف سے وحی آئے گی تو میں بات کرتا ہوں. میں آپ سے قوم کے لوگوں سے جتنی بھی باتیں کر رہا ہوں، انبیاء اور پیغمبروں نے سب کے سب انبیاء نے اپنی قوم کے لوگوں سے یہی بات کہی کہ ہم اپنی جانب سے باتیں نہیں کر رہے. ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین. ہم جتنی بھی آپ کو باتیں بتلاتے ہیں اور قوم اور سماج کی جانب سے جتنے بھی یہ زنجیریں بیڑیاں تم نے ڈال رکھی ہیں، ہم ان کو اتارنے کا کہتے ہیں، سماجی توق اتار پھینکنے کی بات کرتے ہیں، یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے، یہ اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے ہم بات کرتے ہیں. وما انا من المتکلفین. امام شعبی کا ایک واقعہ وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ان کے پاس ایک شخص نے آ کر کے ایک مسئلہ پوچھا. امام شعبی عراق کے اندر بڑے عالم ہیں، مرجع الخلائق ہیں، اور عراق میں سب سے بڑے عالم متصور کیے جاتے. ان کے پاس آ کر کے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا. انہوں نے کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم. وہ کہنے لگا حضرت میں آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم. آپ کا کام ہے، آپ کا کام بتلانا، آپ بتلاتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو چاہیے تھا کہ اس کا کوئی نہ کوئی جواب دیتے. کہتے بھی میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. اس میں کوئی شرم اور حیا اور جھجک والی بات نہیں ہے. جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا تھا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں تو صرف وہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں دے دیا ہے. اگر فرشتے اللہ کے حضور یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، اگر فرشتوں کو یہ کہنے میں کوئی بات، کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، تو میں انسان ہونے کی حیثیت سے میں کیسے یہ کہہ دوں کہ لا علم لنا میرے لیے میری شان کے خلاف ہے؟ اس میں کوئی شرم، کوئی جھجک والی بات نہیں ہے. اگر انسان کو پتہ نہ ہو تو اس بات کا اظہار کر دے کہ مجھے نہیں پتہ. وہ اپنے عقل، اپنے فراست اور اپنے ذہن سے ظن و گمان اور تخمین کی وجہ سے اور اٹکل پچو لگاتے ہوئے اس طرح کوئی ہوائی بات نہ کرے. لا علم لنا الا ما علمتنا. اسی طرح ایک اور واقعہ ہے امام مالک رحمہ اللہ کا کہ ان کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ آ کر کے عرض کرنے لگا کہ حضرت میں اپنے علاقے کے اندر لوگوں سے یہ مسئلہ پوچھا، لیکن علاقے کے لوگوں نے مجھے آپ کی طرف ریفر کر دیا اور میں 6 ماہ کی مسافت کے بعد آپ کے پاس پہنچا ہوں. آپ مجھے یہ مسئلہ بتلائیے. سیدنا امام مالک رحمہ اللہ وہ اس کا سوال سن کر کے اس کو بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم. وہ کہتا ہے کہ میں واپس اپنے علاقے میں جاؤں گا تو قوم کے لوگوں کو، اپنے علاقے کے لوگوں کو کیا بتلاؤں گا کہ 1 سال کا سفر کر کے واپس آیا ہوں اور امام مالک نے آگے سے یہ جواب دیا ہے کہ نہیں پتا. امام مالک کہنے لگے جاؤ جا کر کے ان کو بتلا دینا کہ امام مالک کو اس مسئلے کا نہیں پتا. تو یہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، ان کو بھی جب کوئی مسئلے کا نہیں پتا ہوتا تھا تو وہ اس میں یہی بات کہہ دیتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم. تو یہ بات کہنے میں انسان کو عار محسوس نہیں کرنی چاہیے. آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے، جب بھی کوئی واقعہ اور مسئلہ پیش آتا ہے اس میں ہم اپنے رائے زنی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں. صرف حق نہیں سمجھتے بلکہ تم تراک کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، جھوٹے اعتماد کے ساتھ اس پر پختہ گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. اپنی رائے ہوتی ہے جس کو دین بنا کر پیش کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ منصب، یہ بات انبیاء کو بھی زیب نہیں دیتی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا تھا ای البقاع خیر و ای البقاع شر. یا رسول اللہ، ایک آدمی نے پوچھا کہ بتلائیے روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو جواب دیا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا. میں اللہ سے پوچھ کر یا جبرائیل آئیں گے ان سے پوچھ کر آپ کو بتلا دوں گا، ابھی تک میرے پاس اس کے بارے میں علم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس سوال کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا. جبرائیل علیہ السلام آئے. جب وحی لے کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا
کہ یہ پچھلے انبیاء اور پیغمبروں پر بھی انہوں نے وحی نازل کی ہے، تو ان کے پاس علم ہوگا۔ اور پوچھا ای البقاء خیر، مجھ سے یہ سوال کیا گیا ہے کہ روئے زمین کا سب سے بہترین علاقہ اور خطہ کون سا ہے اور سب سے بدترین خطہ کون سا ہے، بتلاؤ مجھے کہ کون سا خطہ سب سے بہترین ہے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس موقع پر ہاتھ کھڑے کر دی اور کہا کہ مجھے اس کی خبر نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جب بتلایا جائے گا، جب اللہ کے دربار میں رسائی ہوگی تو میں ان سے عرض کر دوں گا، پوچھوں گا، اگر ہماری تو یہ اتنی بھی ہمت، اتنی بھی یہ حیثیت نہیں کہ اللہ سے پوچھ سکیں، یہ اللہ خود علیم بذات الصدور ہے، اللہ جب بتلائیں گے تو ہم بتلا دیں گے۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک ربک نسیا، ہمارا یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ سے کچھ پوچھ بھی لیں یا کچھ لے آئیں۔ وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو ہمیں اللہ دے دیتے ہیں ہم لے آتے ہیں۔ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا، جو بھی ہمارے آگے پیچھے آسمان و زمین میں ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ وما کان ربک نسیا، تیرا پروردگار کوئی بھولا ہوا نہیں ہے۔ اللہ اس کے بارے میں رہنمائی اتار دیں گے، وہ اگر اللہ اس کے بارے میں کوئی رہنمائی اور ہدایت دے دیں تو وہ ہم آپ تک پہنچا دیں گے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بھی اس موقع پر یہی جواب دے دیا کہ فرشتوں کا یہ مقام اور مرتبہ، یہ اتھارٹی، حیثیت نہیں ہے کہ وہ بھی اللہ کی عدالت میں کچھ پوچھ سکیں، کوئی بات کر سکیں۔ اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی اللہ سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کے پاس وحی کے لیے اللہ نے بلایا، جبرائیل علیہ السلام وہاں گئے، اللہ نے پھر وحی بتلائی، کہا کہ میرا محبوب پیغمبر یہ پوچھ رہا ہے کہ ای البقاء خیر و ای البقاء شر، اسے بتلا دو جا کر کے۔ اس کو بتلا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام وہ وحی لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتلایا، اور تب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی کہ من السائل، پوچھنے والا کون تھا، اور میں آپ کو بتلا دوں۔ اب اللہ نے وحی نازل کر دی ہے، اب میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ بہترین خطہ کون سا ہے اور بدترین جگہ کون سی ہے۔ بتلایا آپ نے، کہا کہ خیر البقاع، بہترین خطہ روئے زمین پر مساجدها وشرها اسواقها، کہا بہترین خطہ مساجد ہیں اور بدترین جگہ روئے زمین پر وہ بازار ہے۔ بازاروں کے اندر دو نمبریاں ہوتی ہیں، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، معاہدہ کرنے کے بعد اس سے مکر جاتے ہیں، عیب والا کام کرتے ہیں اور عیب زدہ اشیاء کی خرید و فروخت کرتے ہیں، ناپ تول کے اندر کمیاں کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، یعنی اتنے برے کام بازاروں کے اندر ہوتے ہیں جس کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ شر البقاع، سب سے بدترین خطہ، بدترین جگہ وہ بازار ہے۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ انبیاء اور رسول بھی جب تک ان پر وحی نہ آتی تھی وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، وہ علم کے بنا سوال نہیں کیا کہ جب نبی کی یہ پوزیشن ہے، نبی کی یہ حیثیت ہے، نبی کا یہ مقام و مرتبہ اور ان کی پوزیشن ہے کہ جب کسی بات کا پتہ نہ ہو وہ اس کے بارے میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتے، تو عام لوگ ہم اور آپ ان کی کیا حیثیت ہے کہ جب مسئلے کا پتہ نہ ہو تو وہ اپنے طور پر کوئی بات، دین کی بات بنا کر کے پیش کر دیں یا دین سمجھنا شروع کر دیں۔ انتظار کرنا چاہیے، پوچھ لینا چاہیے، کسی اور سے پوچھنا چاہیے، صاحب علم کے پاس جانا چاہیے، اس سے مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ آئیے اس آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے جمعے کے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ عز و جل نے اس میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے یہ کہا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی بات مانو۔ فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننی ہے اور اولو الامر کی بات ماننی ہے۔ اگر کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، تنازع پیدا ہو جائے، فردوہ الی اللہ والرسول، تو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔
اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا، اس کی اطاعت کرنا اللہ نے لازم قرار دیا ہے۔ یہ اطاعت، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت، یہ صرف ظاہری معنوں کے اندر نہ ہو بلکہ دل و جان کے ساتھ ہو اور رضامندی کے ساتھ ہو، خوش دلی کے ساتھ ہو۔ یہ اطاعت کے اندر اسی وقت ہی فائدہ ہوگا، اس کا وزن تبھی بن پائے گا جب انسان اللہ کی بات کو دل و جان سے، اللہ کے رسول کی بات کو دل و جان سے مانتے ہوئے، دل سے خوش ہوتے ہوئے، کھلے دل سے اس کو مانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا عزم کرے۔ ایمان یہ ہوتا ہے کہ انسان دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے پرعزم ہو۔ جب انسان دل و جان سے برضا و رغبت، خوشی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانے گا اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے پرعزم ہوگا، رضامند ہوگا اور اس میں وہ عزم رکھے کہ میں نے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تو یہ اس کا عزم، ارادہ، ایمان، یقین اور یہی اذعان ایمان کہلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اہل حدیث کا منہج ہی یہ ہے، اہل حدیث کا منہج اور اس کی فکر ہی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا جائے، دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور جب کبھی کسی بھی مسئلے کے اندر اختلاف ہو تو اس اختلاف کا حل اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کے ذریعے سے تلاش کیا جائے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہاں تیسری چیز جو ذکر کی گئی ہے، اولو الامر کی بات مانو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانو اور اولو الامر کی بات مانو۔ اولو الامر کون لوگ ہیں؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولو الامر سے مراد صاحبان علم ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اولو الامر سے مراد چاروں ائمہ ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں اولو الامر سے مراد 12 امام ہیں، اور بعض لوگ اولو الامر سے مراد کہتے ہیں کہ حکمران وقت ہیں۔ جو بھی ہو، اس سے مراد حکمران وقت لیے جائیں یا اس سے مراد 12 امام لیے جائیں یا اس سے 4 امام مراد لے لیے جائیں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان ائمہ کو اولو الامر کے اندر شامل کر لیا جائے یا جس کو بھی شامل کر لیا جائے، حتمی اور فیصلہ کن بات کیا ہے؟ اگر اختلاف ہو جائے تو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اگر اختلاف ہو تو پرکھنا کیسے ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ اختلاف ہوا تو اختلاف کو چلتے رہنے دیا جائے، بلکہ اس اختلاف کو حل کرنا ہے، اس کو پاٹنا ہے، اس اختلاف کو ختم کرنا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میری امت کے اندر اختلاف رحمت کا موجب ہے۔ یہ رحمت نہیں بلکہ اللہ کے رسول کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے، یہ روایت اور حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے اختلاف امت کو رحمت کا سبب قرار دیا ہو، بلکہ اختلاف کو مٹانے کے لیے ہی تو انبیاء اور پیغمبر اور اللہ کے رسول اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ لوگوں نے اللہ کی خدائی اور اللہ کی وحدانیت کے اندر اوروں کو شریک کر رکھا تھا، کوئی کسی کو رب مانتا، کوئی کسی کو رب مانتا، کسی نے کس طرح کی پابندیاں عائد کر رکھی، کسی نے یہ کہا کہ حق اور باطل کا معیار ہمارا مزاج ہے، کسی نے یہ کہا کہ حق اور باطل کا معیار ہماری رسوم و روایات ہیں، یا ہمارے معاشرے اور خاندان کا کلچر ہے، یا ہمارے علاقے کا کلچر ہے، یا یہ لسانی بنیادوں پر حق اور باطل کی تمییز ہوگی۔ یہ سارے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اس پر لانے کے لیے یہ انبیاء اور رسول کا سلسلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہی اختلافات کو ختم کرنا تھا۔ اس اللہ کے علاوہ اور اتھارٹیوں کو اور اختیار والے، اولو الامر والے، یا جو سمجھتے تھے کہ ہمارا کہنا، ہمارا کہا یہ حق ہے، وہ اسی کو ختم کرنے کے لیے تو آپ آئے تھے۔ کہا کہ حق وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، حق وہی ہے، معیار حق وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر اختلاف ہو جائے، اولو الامر جو بھی ہوں، اگر اختلاف ہو تو اختلاف کو حل کرنا ہے، اختلاف کو برقرار نہیں رکھنا ہے۔ اختلاف کو حل کیسے کرنا ہے؟ معیار حق کیا ہوگا؟
اس اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف اس کو لوٹاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں۔ آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام شافعی بہت بڑے امام ہیں، تاریخ اسلامی کے بڑے امام، بڑے 4 ائمہ میں سے، جن کی ایک بڑی کتاب جس کو ماخذ اور مصدر کی حیثیت حاصل ہے علمی اور فقہی دنیا کے اندر، امام شافعی رحمہ اللہ، ان کا خیال تھا، ان کا موقف تھا کہ جمعے کے لیے کم از کم 40 آدمیوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ 40 آدمی ہوں گے تو جمعہ ہوگا۔ اب یہ 40 کا جو ان کا ایک خیال یا ان کا ایک موقف تھا، اس موقف سے لوگوں نے اختلاف کیا، کہا نہیں، یہ جمعے کے وقوع پذیر ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ 40 لوگ ہوں۔ یہ اختلاف پیدا ہو گیا۔ اس اختلاف کو کیسے حل کیا جائے گا اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے؟ قرآن پاک کے اندر ایک واقعہ وہ موجود ہے کہ جب ایک واقعے کا تذکرہ کیا اللہ نے قرآن میں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جمعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جب ایک قافلہ آیا اور اس قافلے کے لوگوں نے آواز دی اور جب اس نے مال فروخت کرنے کے لیے کھولا تو بہت سارے لوگ چلے گئے، اٹھ کر کے جمعے میں سے اٹھ کر کے چلے گئے، صرف 12 لوگ تھے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ ان لہو و لعب اور تجارتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کتنے لوگ تھے جو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے موجود تھے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ 12 لوگ، جن میں سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، یہ لوگ موجود تھے، 12 لوگ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ 12 لوگوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے جمعے کا۔ تو پھر 40 کی شرط یہ درست نہیں ہے۔ اختلاف پیدا ہوا تو اختلاف کے موقع پر اس کا حل وہ یہی ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اہل حدیث منہج ہی یہ ہے کہ جب بھی اختلاف رونما ہو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اہل حدیث کے 2 اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پرکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے تو پھر اس کے مد مقابل کسی اور کی بات، کسی اور کا موقف وہ کوئی حیثیت نہیں رکھے گا۔ یہ امام شافعی کی میں بات کر رہا تھا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام ان کے بارے میں کچھ نہ کچھ موقف ایسے ملتے ہیں کہ شریعت کے اندر اس کے مختلف موقف ذکر کیا گیا۔ مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ امام اعظم کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو جو دودھ پلاتی ہے وہ 2.5 سال تک بچے کی مدت رضاعت ہے، وہ دودھ پلا سکتی ہے۔ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا کہ 2.5 سال کی مدت نہیں ہے۔ اس اختلاف کا اب حل کیا ہے؟ کیا اس اختلاف کو برقرار رکھا جائے اور تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی 2.5 سال کہہ دے، کوئی 3 سال کہہ دے، کوئی 1.5 سال کہہ دے تو وہ قابل قبول ہے؟ نہیں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، حل یہ ہے کہ قرآن و سنت پر اس کو پیش کرو۔ قرآن کو پڑھا، قرآن کے اندر ہمیں یہ نظر آیا، ایک مقام پر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، ایک مقام پر فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ایک مقام پر فرمایا کہ اس کی مدت وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، کہ والدات، مائیں اپنے بچوں کو یرضعن اولادہن، اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، 2 سال۔ 2 سال کا تذکرہ قرآن میں کیا اللہ نے۔ قرآن میں اس کی جو مدت بیان کی 2 سال کی مدت بیان کی۔ اور دوسرے مقام پر یہ ایک جگہ پر تذکرہ نہیں ہوا،
3 مختلف جگہوں پر اس بات کو ذکر کیا گیا. ایک جگہ پر فرمایا کہ 2 سال دودھ پلائیں. ایک مقام پر فرمایا کہ دودھ اور حمل کی مدت 30 ماہ یعنی 2.5 سال ہے، جس کے اندر 2 سال دودھ پلانے کی مدت اور 6 ماہ حمل کی مدت شامل کر کے 30 ماہ مکمل بیان کی. اور ایک جگہ پر وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، آپ نے فرمایا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِصَالُهُ، اس دودھ کا چھڑانا فی عامین 2 سال میں ہے. تو یہ اختلاف جو رونما ہوا، اب اس کا حل پاٹنے کا، اس اختلاف کو ختم کرنے کا وہ یہ تھا کہ اس کو قرآن و سنت پر پیش کیا جائے، اور جب قرآن کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو اس کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے، اس کے فیصلے کو تسلیم کر لیا جائے. اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ، ان کا بھی موقف ہے. امام مالک کا یہ خیال تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ جب جمعے کی نماز پڑھنا لازم اور ضروری ہے، اور اگر شدید بارش اور سردی ہو اور لوگوں کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلنا بہت مشکل ہو، ان کا یہ خیال تھا، موقف تھا کہ لوگوں کو پھر بھی لازم ہے ان پر کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور جمعے کے لیے جب آئیں اکٹھے ہوں اور جمعہ ہوگا. جبکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ آسانیوں کو پسند کرتے ہیں. آپ ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سخت بارش اور سخت سردی کے ایام کے اندر جب جمعے کا وقت تھا، پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ لوگوں کے اوپر جمعے کو لازم قرار دیا جائے اور آپ مسجد میں آؤ کیچڑ میں سے ہوتے ہوئے اپنے کپڑوں کو اور اپنے آپ کو کیچڑ زدہ کر کے آپ آ جاؤ. یعنی گویا کہ ایسے سخت موقع پر جب گھروں سے نکلنا دشوار ہو جائے، ممکن نہ رہے، تو اس میں کچھ رخصت اور گنجائش موجود ہوتی ہے کہ جمعے کی نماز گھر میں ادا کر لی جائے. عام نمازوں کے اندر بھی اس بات کی رخصت ہوتی ہے کہ شدید مشکل اور شدید جو ہے نا تنگی کے عالم کے اندر جب ایسی صورتحال ہو تو الا صلو فی الرحال جیسی آوازیں یہ بھی ہمیں سنت سے ملتی ہیں. اگر اس طرح کی کوئی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ملتی ہو تو وہی حق ہوتا ہے اور وہ فیصلہ کن ہوا کرتی ہے. اختلاف کو ختم کرنا ہے تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات پر اس کو پیش کیا جائے اور وہاں سے فیصلہ لیا جائے. آئیے آج اس بات کا عزم، ارادہ اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جب کبھی بھی کوئی اختلاف ہو، اس اختلاف کے موقع پر ہم اس اختلاف کو جاری رکھنے کی بجائے، برقرار رکھنے کی بجائے، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول پر پیش کریں گے، اپنی جانب سے بات نہیں کریں گے، اور ہمیشہ اس بات کی جستجو کریں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا ہے، رہنمائی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے. اس ہدایت کا پتہ چلنے کے بعد دل و جان سے، دل کی خوشی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہوئیں گے. اس بات کا ہم عزم کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.